چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یوسف لو وافقت الخطیئۃ یمحو اللہ اسمک من دیوان الانبیاء۔ ترجمہ: اے یوسف علیہ السلام، اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تیرا نام انبیاء کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی الفاظ غیبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک خط کھینچا۔ خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے، اور بعضوں نے کہا کہ لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا، اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ وہ اپنے گہوارے پر ہی سے بولا۔ ترجمہ: اے یوسف صدیق، تم زنا کرنا چاہتے تھے، اور بعد کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھ نہ پاوے، اور میں اس کے نزدیک شرمندہ و گنہگار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زلیخا، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ سے جو بے نیاز، خبیر و بصیر اور رب العالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفظ خانے کے 7 دروازوں کے قفل کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی تھی، اور سر کے بال بھی گئے تھے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اور خود زلیخا ننگی تھی۔ اور عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی بھاگتے ہوئے حالت میں پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ قولہ تعالی ترجمہ: اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے میں۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ہے ایسے شخص چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں پڑے یا دکھ کی ماریاں۔ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کے یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر بد نظر رکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق افتراء تہمت لگاتی ہے، اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹی بہتان بناتی ہے، اور مجھ کو گناہگار بتاتی ہے، اور میں اس سے بعید ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، اور پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اسے میں نے خیانت نہیں پائی، اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے قول کو جب سچ مانوں گا جب تو سچا ہے، اور زلیخا جھوٹی برسر باطل ہے کہ اس بات پر تو گواہ لا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے گہوارے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا اب معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھو، 6 مہینے کے لڑکے نے کبھی سوال جواب کیا ہے جو مجھ کو بتاتا ہے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنی زبان میں بول اٹھا کہ عزیز مصر، یوسف علیہ السلام صدیق اس بات پر سچے ہیں، اور تم میری بات کو جھوٹ مت جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی متعجب ہوا، اور اس نے اس کے
پاس جا کر اسے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا ہے؟ تب وہ بولا قوله تعالی وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ ترجمہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہے۔ قولہ تعالی، ترجمہ، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے کہ تم عورتوں کو، البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قید کرنا چاہا۔ اس لڑکے نے کہا اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوسف اعرض عن ھذا، اور زلیخا کو کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقیناً تو ہی گنہگار تھی۔ کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہوئی تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام وہاں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو۔ قولہ تعالی قال ہی راودتنی عن نفسی۔ ترجمہ، حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام بولے کہ اے یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے؟ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محب کا عقد کھولے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے یا الہی، تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا کہ یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے حضرت یوسف علیہ السلام، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے۔ محققوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی پردہ دری کریں، کیونکہ خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری غفار الذنوب بھی ہے۔ اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے تم کو رنج و غم دینا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوئی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے بھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت یوسف، یہ چیز تم نہیں جانتے کہ قول بے وفا کا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے متفکر ہو کر اپنے جی میں کہا کہ اب کیا کروں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو، اس نے جو گواہی دی 7 دلیل کے، وہ تمہارا جیسا نہیں کہ بے تعمل کے بیٹے کے گناہ زلیخا نے کیا ہے۔ لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی، اور خدا کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے، اگر اس سے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہوا ہو تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کرنا چاہے۔ اس بات میں بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق کے کان تک پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی کہ جو زلیخا کے ساتھ ہمراہ تھی، وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک تو ان میں ساقی ملکہ تھی اور دوسری باورچی اور تیسری عورت خان بردار تھی اور چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگی۔ ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا، ایک جگہ مجلس مقرر کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، جب سنا تو
قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیمو، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے سے، اور ہر ایک کے واسطے جدا جدا تخت رکھ دیا تھا۔ چنانچہ سب عورتیں اپنے اپنے تخت پر آ بیٹھی اور ہر ایک کے آگے ایک طبق زرعی میووں سے بھر کر اور کھانے نمکین اور میٹھے لا کر رکھ دیے، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک ترنج اور چھری کاٹنے کو دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زربفت کے کپڑے سے اور کمر بند مکل زرد یاقوت سے سجا کر اس مجلس میں لا کر بٹھایا گیا۔ جب عورتوں نے ایک بارگی ان کی طرف نظر کی، سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑی اور بجائے لیمو تراشے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت پر سب کی سب عاشق ہو گئی۔ اور جب مجلس برخاست ہوئی تو بعد اس کے وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئی، اور ہر عورت نے اپنے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھی اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلودہ دیکھے، تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان میں سے کہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بشر نہیں ہیں، کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دہشت میں آ گئی اور کاٹ ڈالی اپنے ہاتھ، اور کہنے لگی ماشاء اللہ، یہ شخص تو آدمی نہیں معلوم ہوتا، شاید یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھ کو طعن اور ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور تو اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہیں آتا، اور اس معاملے میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں سنتا۔ مصداق اس ترجمہ: اور میں نے اس سے چاہا کہ جی بھر لوں، مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادے پر قائم رہا، اور اگر اب بھی نہ کرے گا تو جو میں کہتی ہوں تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہوگا وہ بڑا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری مرتبہ پھر یوسف علیہ السلام کو بلا کہ ہم اس کو ملامت اور نصیحت کریں، ممکن ہے کہ تیرے کام میں آسانی ہو۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس حیلے پر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور سب کے سامنے بیٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری پر بے رحم ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے عتاب میں آ کر قید خانے میں پڑے۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قید خانے میں پڑوں